کتابوں کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، مگر چھلنی لگا کے یہ چھاننا کہ اس میں سے پکی بات کون سی ہے، مستند بات کون سی ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اصول ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے جب بات کرتا ہوں تو واضح کرتا ہوں کہ یہ بات قرآن کی ہے، یہ بات حدیث پاک کی ہے، یہ بات ہماری احادیث صحیحہ میں نہیں آئی، ضعیف ہے، یا اسرائیلی روایات یہود و نصارہ کے سورس سے آئی ہوئی ہے، ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ اسرائیلی روایات کسے کہتے ہیں؟ وہ روایات جو تورات اور انجیل میں آئیں، یا وہ روایات جنہیں ان صحابہ نے بیان کیا جو پہلے عیسائی یا یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں باتیں بتائیں، اور ظاہر ہے ان کا علم تورات و انجیل کے ساتھ تھا۔ ان روایات کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ تو ہماری نگاہ میں وہ روایات اس وقت حجت ہیں جب وہ قرآن و سنت کی مخالفت نہ کریں۔ اگر قرآن و سنت کی مخالف ہوگی اس کو جھوٹا کہہ کے رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کی کتابیں سچی ہیں، تورات بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے، مگر ان میں انسانوں نے چیزیں داخل کر دیں، تحریفات کر دیں، اور قرآن محفوظ کتاب ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہنے والا ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی اس کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر نہ مخالف ہو اور نہ مطابق ہو، یعنی مخالف بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا حکم ہے بھی نہیں جس کے سامنے وہ نظر آئے جس کے مطابق ہے، وہاں پہ ہم خاموشی اختیار کر لیں گے، نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ کہیں گے سچی ہے نہ کہیں گے جھوٹی ہے، وہاں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔